اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقال الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا مطالبہ کے چاردہ معصومین کے صدقے آل محمد کی عزت و عظمت کے لیے ہمارے تمام عزاداروں کی عزاداری قبول منظور فرما. تمام مومنین مومنات جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں میرے اللہ ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے وقت امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے باواز بلند تر صلوات. عشر محرم 1442 ہجری کے عشر اول کی آج چھٹی گفتگو آپ عزاداران کی بارگاہ میں پیش ہے. گزشتہ مجالس میں ہم نے بات یہاں تک کی کہ ہدایت انسان کے لیے ہے اور ہادی خدا بھیجے گا کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. تو خدا نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا، کتابوں کو بھیجا اور ائمہ کو ہماری ہدایت کے لیے قرار دیا. کل کی مجلس میں ہم نے بات یہاں تک کی کہ امام لازمی ہے ہدایت کے لیے کیونکہ نبوت تمام ہو گئی پیغمبر اسلام کے بعد، یعنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا نبوت کے بعد اب انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے امامت کا سلسلہ ہے. آج ہم ایک اور ہادی کا تذکرہ کر لیتے ہیں جس کو دنیا کعبہ کہتی ہے. یہ خدا کا لطف ہے کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے مختلف جو ہے اشیاء، مختلف ائمہ، مختلف انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ انسان ذات ہدایت سے محروم نہ ہو جائے. امید ہے آپ کو یہ عشر محرم کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے کعبے کو بھی ہادی قرار دیا ہے. یہ خدا کا لطف ہے کہ خدا کبھی انسانوں کے ذریعے ایک دوسرے کی ہدایت کرتا ہے، کبھی کتابوں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، کبھی دنوں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، کبھی جگہوں کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. یعنی خدا نے ہماری ہدایت کے لیے ایک عجیب و وسیع نظام ہدایت بنایا ہے. عزیزان آپ توجہ کر رہے ہیں کہ امید ہے کہ دیکھیے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اس کے بعد 12 اماموں کو مبعوث کیا، اس کے بعد جو ہے 4 آسمانی کتب اور صحیفے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے. اچھا، کعبے کو بھی خدا نے جو ہے ہادی قرار دیا ہے. یہ دیکھو خدا ان جگہوں کے ذریعے، اور یہ ماہ محرم بھی چل رہا ہے، یہ ماہ محرم بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ اس مہینے میں یزیدیت سے نکل کر حر بنتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی بھی یزید کے قافلے میں کوئی ہے تو آج بھی نکل کر حسین کے کاروان میں، حسین کی نجات کی کشتی میں شامل ہو جائے اور حر بن جائے.
تو بس عزیزان من، پورے دنیا جہان میں آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، مولا ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ وہ تمام عزادار جو ہیں آج بھی ہم عزاداری کے ذریعے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے، ہم یزید کے پیروکار نہیں ہے، ہم یزید کے طرف نہیں ہے، ہم یزید کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم ظلمت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم تشدد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ چاہے دنیا میں جو بھی ظلم کرے، جو بھی تشدد کرے، جو بھی ستم کرے، ہم اس کے خلاف جو ہے سراپا احتجاج آج بھی ہے۔ لہذا کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ قرآن کہتا ہے پہلا گھر جو مکے میں بنایا گیا کیا کرتا ہے؟ اول بیت وضع للناس، انسانوں کے لیے پہلا گھر کعبے کو مکے میں بنایا گیا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ کیوں مکے میں کعبے کو کیوں بنایا گیا؟ یہ جو جیوگراف والے ہیں، مثلا جیومیٹری جو پڑھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ زمین گول ہے، زمین جو ہے گول ہے، ان کا ایک سینٹر ہوتا ہے، ہر چیز کا سینٹر نیوکلس مرکز ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس زمین کا مرکز جو ہے، زمین کا بیچ جو ہے، چاروں طرف سے اگر ہم ناپیں گے تو وہ کعبے کی زمین ہے، یعنی کعبہ جو ہے وہ زمین کا سینٹر ہے، مرکز ہے۔ اچھا، کعبہ زمین کا مرکز ہے، کعبہ زمین کا بیچ ہے، چاروں طرف سے ہم دیکھیں گے تو کعبہ۔ اچھا، لفظ کعبہ جو ہے کعب کہتے ہیں بلندی کو، یعنی کعبے کی جگہ جو ہے بلندی کی ہے، اور کعبے کی عظمت دیکھو کہ اس کعبے کو خدا کے حکم سے 2 معصوم نبیوں نے تعمیر کیا ہے، یعنی کعبے کو کسی عام انسانوں نے تعمیر نہیں کیا ہے، بلکہ کعبے کو جو ہے 2 معصوم نبیوں نے بنایا ہے۔ اچھا، آؤ پھر قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اول بیت وضع للناس، پہلا گھر مکے میں بنایا گیا ہے، کس کے لیے؟ للناس، انسانوں کے لیے، یعنی یہ کعبہ انسانوں کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ بابرکت کعبہ ہے، کعبے کی برکت ہے۔ اب ہم سے مت پوچھو کہ جگہوں کی کوئی کیا برکت ہوتی ہے، ارے خدا نے اپنی مخصوص جگہوں کو بابرکت بنایا ہے کہ اگر کوئی ان جگہوں میں آ جائے گا تو امان پائے گا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ کیا ہے؟ کعبہ بابرکت ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، تو جو چیز خدا اور خدا والوں سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہوتی ہے، چاہے وہ کعبہ ہو، مسجد نبوی ہو، حرم نبی ہو، حرم علی ہو، حرم امام حسین ہو، جنت البقیع ہو یا مساجد ہو، یہ کیا ہے؟ بابرکت جگہ ہے جن میں انسان آنے سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور امان میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بابرکت جگہ، کعبے کی جگہ جو ہے بابرکت ہے۔ اچھا، مبارکن ہدن، قرآن کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کعبہ ہادی ہے، للعالمین، عالمین کے لیے ہادی ہے۔ اچھا، یہ کعبہ بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے، لیکن ہدایت عالمین کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی ہادی یہ ہے، وہ واحد ہادی ہے جو کیا ہے؟ عالمین کے 18,000 عالم تاریخ میں ملتے ہیں، جو ایک عالم انسان ہے، عالم حیوان ہے، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے، عالم بشر ہے، عالم برزخ ہے، عالم قبر ہے، اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ 18,000 عالم ہے، ان تمام عالموں کا رب جو ہے اللہ رب العالمین ہے، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، علی مرتضی امام العالمین ہے، اور کعبہ بھی ہدی للعالمین ہے۔ یہ کعبہ بھی کیا ہے؟ ہدی للعالمین۔ اچھا، کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کعبہ تو ایک پتھروں کا بنایا ہوا ہے، اینٹوں کا بنایا ہوا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کعبہ کیسے ہدایت کر۔ میں نے ابتدائی مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ خدا نے اپنی جگہوں کو بھی، مخصوص جگہوں کو بھی ہادی قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی انسانوں کے لیے، عالمین کے لیے جو ہے ہادی ہے۔ اچھا، آؤ کعبے میں حج کے لیے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ ہم کو کیسے ہدایت کرتا ہے۔
کعبے میں ہدایت کرنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا کعبے سے کیسا ہمارے لیے روش طریقہ ہے کہ کیسے ہم کو ہدایت کرے گا۔ آؤ ہم کعبے میں چلتے ہیں حج کے لیے۔ آؤ سب سے پہلے جو ہے حج کے لیے حکم ہے کہ لباس کا جو ہے احرام جسے کہا جاتا ہے، یعنی حاجی کے لباس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اب پتا چلا ہر احکام کے لیے الگ الگ مخصوص لباس ہوتا ہے، جو لباس نشاندہی دیتا ہے کہ اس کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ اچھا، یہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے کیا ہے یا عمرے کرنے کے لیے سب سے پہلے سفید جو ہے ہم لباس احرام باندھتے ہیں، یعنی پتا چل گیا کہ مخصوص۔ تو اب ہم پر اعتراض مت کرو کہ آپ جب ماتم میں آتے ہو تو کالا لباس کیوں کہ پہنتے ہو۔ بھائی ہم بھی یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جس طرح ہر عبادت کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر ادارے کے لیے مخصوص ڈریس ہوتی ہے، اسی طرح ہم بھی جلوسوں میں، عزاداری میں یہ کالا لباس پہن کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق عزاداروں سے ہے۔ ہم عزاداری کر رہے ہیں، وہ کیوں عزاداری کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، کیوں عزاداری کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اچھا، کعبہ جو ہے شبیہ ہے، کعبہ ہماری بحث چلے کعبہ ہادی ہے، ہدایت کیسے کرتا ہے۔ ہماری جو اشرا کی موضوع جو ہے معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت۔ ہم جانتے ہیں کہ ہادی کون کون ہے اور ہدایت کیا چیز ہے۔ اچھا، تو ان میں سے کعبہ بھی ہمارے لیے ہادی ہے، تو کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ آئیے کعبے کی جانب جب ہم بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کعبہ جو زمین کے سینٹر میں، زمین کے بیچ میں، لیکن تاریخ کے اوراق ہم پلٹاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کعبہ شبیہ ہے کس کی؟ بیت المعمور، جو پہلا گھر جو وہاں جو فرشتوں کا گھر ہے، جو عبادت گاہ ہے، جو فرشتوں کا جو قبلہ ہے وہ اصل ہے، اس کی شبیہ یہ کعبہ ہے۔ یعنی یہ کعبہ امن کی جگہ ہے، یہ کعبہ ہدایت کی جگہ ہے، یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کعبہ شبیہ ہے۔ اب پتا چلا کہ شبیہ بنانا خدا کا کام ہے اور شبیہ کو دیکھنا مسلمانوں کا کام ہے، شبیہ کا انکار کرنا کافروں کا کام ہے۔ جو کافر ہے وہ کعبے کا انکار کرتے ہیں۔ کعبہ شبیہ ہے اور یہ اچھا، اس کے بعد جو ہے کعبے کے ارد گرد جو ہے ایک لباس ہے جس کو غلاف کہا جاتا ہے، غلاف ہے کعبہ۔ اچھا، وہ کس رنگ کا ہے؟ میں آج اس چھٹی مجلس میں ناچیز بندے حیدری اس قوم مقدس کی سرزمین سے، یہ تمام عالم انسان سے، عالم اسلام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کعبے کا غلاف کا رنگ کون سا ہے؟ جو آپ ہم پر کالے پہ اعتراض کر رہے ہو، سب سے پہلے کعبے سے تو کالا لباس ہٹاؤ، ارے ہم پر بعد میں اعتراض کرنا۔ کعبے کا جو غلاف ہے وہ کالا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ غلاف بھی شبیہ ہے، یعنی اس وقت جناب ابراہیم کے زمانے میں یہ غلاف کیوں لگایا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ کعبے کو غلاف گیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اس زمانے میں جب کعبہ بنایا گیا، لوگ آتے تھے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک کاروان آیا اور عمرے کے لیے آیا، اور جب کعبے کا طواف کعبے کی جگہ کے بجائے کسی اور کی جگہ پر طواف کر کے وہ کاروان باہر کے ملک کا تھا وہ چلا گیا۔ اچھا، جب جناب ابراہیم کو پتا چلا کہ یہ کعبے آیا تھا لشکر فلاں شہر سے، فلاں علاقے سے ایک لشکر آیا تھا، کاروان آیا تھا حاجیوں کا، جو کعبے کے بجائے کسی اور جگہ کا طواف کر کے گیا ہے، تو جناب ابراہیم پریشان ہوا، تو اب کیا کروں، کیسے اس کے؟ تو جب اپنے گھر میں آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا کیا میرے سردار کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس وقت جناب ابراہیم نے پوری ماجرا بیان کی۔ تو جناب ابراہیم کی زوجہ نے اپنی چادر اتار کے دی کہ جاؤ اب کعبے کی دیواروں پر لٹکا دو اور اعلان کرو کہ اب کے بعد کوئی بھی اپنے گھروں میں جو ہے اس طرح کا کوئی کپڑا، اس چادر کوئی نہ لٹکائے، اور لوگوں کو بتا دو کہ کعبے کی نشانی جو ہے وہ یہ چادر ہے، یہ غلاف ہے۔ جب یعنی یہ نشانی بن گیا، اب پتا چلے گا کہ بیویوں کی چادر اسلام کے مقدسات کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے۔
اچھا تو جناب ابراہیم کی بیوی نے یہ چادر دی. اچھا یہ مشکی تھی اس وقت, سیاہ تھی. اگر بیوی کی چادر سفید ہوتی تو آج تک بھی اس کعبے کے خلاف کا رنگ جو ہوتا سفید ہوتا, لیکن اس وقت بیوی کی چادر کے رنگ جو اتفاقاً سیاہ تھا, اسی لیے آج تک. یعنی اگر کعبے کی خوبصورتی کوئی بنانا ہے تو ہر سال کتنے حاجی آتے, ہر ایک کو اگر 1 تولہ آدھا تولہ سونے کا کہا جائے تو پورے کعبے کی دیواریں جو ہوتی تو سونے سے بھر جاتی, سونے کی اینٹیں بن جاتی. لیکن نہیں, جو حکم ہے وہی ہے. اچھا تو کالا لباس کیا ہے؟ یہ ایک نشانی ہے, علامت ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ کالا حجر اسود, حجر اسود جو ہے مکے میں ہے, اس کے بھی خلاف مسلمان نہیں بولتے. کعبے کا رنگ, گلاب کا رنگ جو ہے وہ بھی کالا ہے, اس کے خلاف مسلمان نہیں بولتے. اگر بولتے ہیں تو ہم شیعہ حیدر کرار تک کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کالا لباس پہنتے ہو. بھئی یاد رکھو ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم ظلمت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, ہم یزیدیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, ہم سامراجیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, ہم ہر اس ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چاہے حکمران ہو, چاہے حکومت پہ ہو یا حکومت پہ نہ بھی ہو, تب بھی ہم ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ارے اگر ہمارا یہ کالا لباس غلط ہوتا تو سب سے پہلے آپ بھی, جب آپ سے ناانصافی کی جاتی ہے تو آپ بھی تو قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں کالی پٹیاں باندھ کر آتے ہو. اس وقت تو آپ کا نکاح نہیں ٹوٹتا, اس وقت تو مولوی صاحب خود بھی کالی پٹی اپنی باہوں میں باندھ کر آتا ہے. اس وقت فتویٰ حرام نہیں دیتا, حرام کی فتویٰ دیتا ہے تو عزاداروں کے خلاف دیتا ہے. اب پتا چلا کہ اس کا بغض جو ہے, اس کا نفرت جو ہے وہ عزاداروں سے, امام حسین سے. اچھا یہ ہو گیا کعبے کا گلاف اور حجر اسود, یہ بھی کالا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے کہ مرد عورتوں کا اکٹھا ہونا کہتے ہیں جرم ہے. آپ کے عزاداری میں, مجلس میں, جلوسوں میں مرد عورت ایک ساتھ. بھائی ایک ساتھ ہونا اگر برائی ہے تو سب سے پہلے کعبے سے یہ برائی ختم کرو. ہماری عزاداری امام حسین میں اپنے پوری ذمہ داری سے قم المقدس کی سرزمین سے تمام عالم اسلام کو پوری ذمہ داری سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ یاد رکھو ہمارے جلوس میں, ہماری عزاداری میں, ہماری مجلسوں میں سب عزادار ہوتے ہیں, مولا کے ماننے والے ہوتے, سب مسلمان ہوتے, سب شیعہ حیدر کرار ہوتے, سب عبادت گزار ہوتے, سب متقی پرہیزگار ہوتے, یہ سب عبادت گزار ہوتے, پرہیزگار ہوتے, عزادار ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی جلوس میں, اسی مجلس میں, اسی جلوس میں اگر کوئی بھی بری نیت سے آتا ہے تو وہ ہمارا عزادار نہیں ہے, ہمارا ماتمی نہیں ہے, ہمارا نمازی نہیں ہے, ہمارا شیعہ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے ان شامیوں اور کوفیوں سے ہے جو لشکر امام حسین سیدہ زینب کے اس کاروان پر تماشائی بن کر آئے تھے. جو یہ ہمارے اس عزاداری میں, جلوس میں سب عزادار ہوتے ہیں, سب مومن ہوتے ہیں, سب محب اہل بیت ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بری نیت سے آتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اس کا کچھ کسی قبیلے سے تعلق ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اگر بری نیت سے آتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, وہ ہمارا عزادار نہیں ہے, وہ ہمارا ماتمی نہیں ہے, وہ مولا کا محب نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اس کا تعلق جو ہے ان تماشائیوں سے ہے جو دربار میں, بازار میں سادات کا تماشا دیکھنے آئے تھے, ان کا تعلق ان سے ہے. تو بس عزیزو, آج ہماری ان عزاداری کے جلوس میں آپ دیکھتے ہو کہ ہماری عزاداری کے جلوس میں عزادار ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, خواتین ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چھوٹیاں بچیاں ہوتی ہیں, جو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے, یزید ابن معاویہ سے نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس عزادارہ نے مظلوم کربلا. اچھا تو یہ بات طے ہوگی کہ ایک ساتھ ہونا
جو ہے جرم نہیں ہے. یہ کعبے میں بھی مرد عورت ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی ایک ساتھ ہو کر مجلس میں جلوسوں میں عزاداری کرتے ہیں. اور جو بری نیت سے آتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، بلکہ وہ یزیدی ہے، وہ شامی ہے، وہ تماشائی ہے، وہ کوفی ہے، جن کا تعلق یزید سے ہے، جن کا تعلق شمر سے ہے، جن کا تعلق ان ملعونوں سے ہے جو سادات کا تماشا دیکھنے آئے تھے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کعبے میں ایک اور چیز ہے کہ آب زمزم، اس میں مکے میں جو ہے آب زمزم، یہ زمزم پانی ہے، چشمہ ہے. ایک معصوم نبی کی جان کے دفاع بچا کے لیے جو ہے یہ چشمہ پھوٹا. یعنی اس کی ماں اگر ایک نبی کی دفاع کے لیے 7 مرتبہ چکر لگائے تو یہ اسلام میں واجب رکن ہو گیا. ارے کل نبیوں کی محنت بچانے کے لیے سیدہ زینب اور اس کے دوسرے جو بیویاں ہیں، اگر تمام انبیاء کی محنت بچانے نکلے تو وہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ بس یہ بغض حسین ہے جس کی بدولت یہ آج کا مسلمان جو ہے فتویٰ لگاتا ہے. وہاں بیوی حجرہ نے یہ کیا ہے 7 چکر لگائے تو خدا نے اس کو حج کا رکن قرار دیا ہے. اور جناب اسماعیل نے اپنے پاؤں کو زمین سے رگڑا تو اس میں پانی پھوٹا جس کو آب زمزم کہتے. یہ پانی آج کل مسلمان بڑے احترام سے پیتے. واقعی اس پانی کی عظمت ہے، اس پانی کو پیو تو کھڑے ہو کر پیو، اس پانی کا احترام ہے، اس پانی کے یعنی شفا ہے اس پانی میں. بے شک ہم بھی مانتے ہیں یہ ایک نبی کی جان بچانے کے لیے یہ پانی کا چشمہ پھوٹا تھا. اچھا، اسی طرح ہم بھی تو تمام یہ سبیل لگاتے، امام حسین کی سبیل، امام حسین شاہ علی اصغر کی یاد میں ہم سبیل لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دیکھ کر کربلا کا منظر یاد آ جائے. تو بس عزیزان من، یہ کیا ہے ہماری سبیلیں عجیب منظر ہے. وہ لوگ کہتے بھائی وہ روایات حدیث سناتے لوگوں کو پانی پلانا بڑا ثواب ہے، لوگوں کو پانی پلانا بڑا ثواب ہے. لیکن جب وہی پانی پر سبیلیں امام حسین آتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا دے، اس سبیل کے خلاف آواز اٹھائے. سبیلے کے جو ہے آپ دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں سبیلوں کے خلاف آواز اٹھائے جاتے ہیں، سبیلوں کے جو ہے مثلا ڈرم کے ڈرم گرائے جاتے ہیں، ان پر حملے کیے جاتے ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو حسین یاد آ جاتا ہے. یہ سبیل اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ لوگوں کو حسین یاد آ جائے. یہ آ کر ان سبیلوں کے خلاف جو ہے اعتراض کرتے ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے. اچھا، اسی طرح آج کل دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی نوحہ عزاداری کے جلوس جو ہے، میں ٹنڈوالہ سائڈ ایک جگہ اشرفت تھا تو ایک نوجوان جو چمٹی رکشہ چلاتا تھا، اس نوجوان نے کہا، وہ پریشان بیٹھا تھا، میں کیا بات ہے بھائی جان؟ کہا کہ آج میرا رکشہ جو ہے وہ چھین لیا ہے. میں نے کہا کیا سبب ہے؟ کہا کہ میں اپنے رکشے میں نوحہ امام حسین علیہ السلام چلا رہا تھا، اس لیے مجھے میرا رکشہ جو ہے پولیس والوں نے چھینا. میں نے کہا عجیب ہے، سال کے 11 مہینوں میں اسی گاڑیوں میں گانے موسیقی شیطانی ساز چلتے، کبھی حکومت پر کبھی عوام کے جو ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر اعتراض ہے تو عزاداری امام حسین پر اعتراض ہے. یعنی سال کے دیگر ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی گاڑیوں میں جو ہے گانے چلتے ہیں، فلم موسیقی میوزک حرام شیطانی ساز چلتے ہیں. کبھی ان کے خلاف اس مولوی نے فتویٰ نہیں دی. اگر فتویٰ دی ہے تو حسین ابن علی کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہو گئی ہے ان کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے فتویٰ دی ہے کہ یہ جو ہے نوحہ سننا حرام ہے، ماتم کرنا حرام ہے، ماتم سننا حرام ہے، سبیل پینا حرام ہے، لنگر کھانا حرام ہے. بھائی عجیب بات ہے، جو کام آپ کرو تو وہ جائز ہے، ہم کریں تو وہ ناجائز ہے. آپ اگر قومی اسمبلی میں کالی پٹیاں باندھ کر آؤ تو یہ جائز ہے، ہم اگر کالا لباس پہن کر یزید کے خلاف آواز اٹھائے تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ کس طرح کی آپ اگر جو کام کرو تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، ہم اگر وہی کام اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کریں، اسلام کے شریعت کے عین مطابق کریں تو وہ ہمارے لیے حرام کیسے ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز احکام میں ہے کعبے میں کہ 3 جمروں جو ہے پتھر ہے، ان پر پتھر ساتھ ساتھ جو ہے کنکریاں پھینکنی پڑتی. یعنی اسلام میں اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ یعنی ہم کلمے میں ہی، جس کو ہم تولا اور تبرہ کہتے ہیں، کلمے میں ہم کہتے ہیں لا الہ،
کوئی خدا نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی جھوٹا خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے میرے سچے خدا کے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رازق العالمین ہے، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ تو اچھا یہ اسی طرح حج میں بھی آ کر ہم شیطان پر پتھری لگاتے، کیوں کہ اس نے وہ جگہ وہ ہیں جن جگہوں پر شیطان کھڑے ہو کر جناب ابراہیم پر کنکریاں مارتے تھے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کا دشمن ہو، جو بھی نبی کا دشمن ہو، جو بھی خدا کے نمائندے کا دشمن ہو، ان پر لعنتیں کرنا عین عبادت ہے۔ یعنی کعبے میں دیکھو وہاں حج پر حاجی جو ہوتے ہیں وہ 3 جگہوں پر جو کنکریاں پھینکتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ وہی جگہ ہے جن جگہوں پر کھڑے ہو کر شیطان نے جناب ابراہیم کو ورگلایا تھا، ابراہیم کو ورگلایا تھا۔ اچھا خدا کے راستے سے بھٹکا رہا تھا جو شیطان جناب ابراہیم کو۔ اچھا اسی لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کا دشمن ہے چاہے جو بھی ہو، اس سے ہماری بحث نہیں ہے کہ کون کون نبی کا دشمن ہے، کس کس نے نبی کو قلم و دوات نہیں دیا، کس کس نے نبی کے ساتھ ہذیان کی نسبت دی ہے، کس کس نے نبی کے اوپر جو ہے ہذیان کی نسبت دی ہے، کس کس نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، کس کس نے نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کی ہے، کون کون نبی کے گھر میں بغیر اجازت آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نبی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ اب ہماری بحث بھی نہیں ہے کون کون نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی نبی کے ساتھ برائی سے پیش آیا ہے، جس نے نبی سے جو ہے بدتمیزی کی ہے، جس نے نبی کے خلاف آواز اٹھایا ہے، جس نے نبی کے آواز کے ساتھ بلند آواز کیا ہے، جو بھی نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا ہے، جس نے سیدہ کو رنجایا ہے، جس نے امام حسن کو رنجایا ہے، جس نے حسین مولا کو اذیت دی ہے، ہم ان سب پر لعنت تبرہ کرتے رہیں گے چاہے جو بھی ہوں، کیونکہ ہمارا تعلق ہماری دلوں میں محبت خدا کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت نبی کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت علی کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حسن مجتبیٰ کی ہے، ہمارے دلوں میں محبت حسین مولا کی ہے، ہمارے دلوں میں تمام ائمہ معصومین کی محبت ہے۔ ان کی محبت میں ان کے خلاف جو بھی آئے گا ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا آخری بات جو ہے قربانی ہوتی ہے کعبے میں، یہ قربانی جو ہے اس نبی کی یاد میں جناب ابراہیم نے جو ہے جناب اسماعیل کو ذبح کیا خدا کے حکم سے۔ اچھا تو یہ جناب اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا، تو اس وقت جب دمبا آیا تو جناب ابراہیم جب چھری پھیر رہے تھے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اچھا جناب ابراہیم چھری پھیر ہی رہے تھے تو جناب اسماعیل بچ گیا اور خدا کے حکم سے ایک دمبا آ گیا۔ تو آج تک یہ حاجی یہ مسلمان جو ہے آج تک اسی جناب ابراہیم اسماعیل کی یاد میں قربانی مناتے آتے ہیں، کیونکہ یہ گزشتہ مہینہ جو تھا قربانی کا مہینہ تھا۔ بھائی آپ حیوان نبی کی یاد میں اگر دمبا بکرا یا کوئی اور جانور جو حلال جانور ہو آپ سجاؤ تو آپ کے لیے جائز ہے۔ ہم اگر ذوالجلال امام حسین سجاتے ہیں تاکہ کربلا یاد آئے، امام حسین کی وہ وفادار ذوالجلال یاد آئے، تو آپ ہم پر حرام کی فتویٰ لگاتے ہو۔ یعنی ہم اگر وہی کام کریں تو حرام ہے، آپ اگر وہی کام کرو تو وہ حرام جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ تو بس ظالمان یہ قربانی ایسا، اسی طرح ہم بھی اسی قربانی کو الحمدللہ ہم شیعہ نظر قرار بھی مناتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہی تو نبیوں کے احکام کو بجانے والے، ہم نبیوں کے پیغام کو آگے بڑھانے والے، ہم خدا کے نمائندوں کے پیغام کو آگے بڑھانے والے، ہم مدافع پیغمبر اسلام ہیں، ہم پیغمبر اسلام کے تمام پیغاموں کو عام کرنے والے۔ تو بس ظالمان آج بھی ہم اگر یہ عزاداری کرتے ہیں امام حسین کی یاد میں
ہم اگر نیاز کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، اگر سبیل کرتے ہیں تو بس یہی امام حسین کی یاد میں۔ حسین کون؟ وہ جس نے دین کو اپنا خون پلایا۔ حسین کون؟ جس نے دین کا دفاع کیا۔ حسین کون؟ وہ جس نے دین کے دفاع کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے، اپنا مال قربان کیا ہے، اپنے اولاد کو قربان کیا ہے، اپنے اصحاب کو قربان کیا ہے۔ تو وہ حسین ہے۔ ہم اس حسین کے، ہم کربلا والے حسین کی یاد میں ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ تو بس عزاداران مظلوم کربلا، ہم یہ عزاداری کرتے رہیں گے، ہم اسی کی یاد میں یہ عزاداری کرتے ہیں۔ مسلمان پوچھتے ہیں آپ روتے کیوں ہو؟ عزادارو، کاش مسلمان کوئی تاریخ کا کتاب پڑھ لے تو کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرتا۔ امام حسین وہ عظیم ذات ہے جس نے دین کا دفاع کیا ہے۔ عزادارو، آج 6 محرم ہے اور میں چاہتا ہوں آج اس کربلا کے ننھے سپاہی کے مصائب کے چند جملے پڑھوں جس کے بارے میں امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس کربلا کے چھوٹے سپاہی پر جس کا گردن تو چھوٹا تھا لیکن تیر کا نوک جو بڑا تھا۔ ہزاروں روایت میں ملتا ہے شہر علی اصغر پر وہ تیر چلایا گیا جو اس زمانے میں شکاری حیوان کو، جانور کو شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عزادار، شب عاشور ہر بیوی اپنے اپنے جوان بیٹے کو تیار کر رہی تھی۔ جناب فروا جناب قاسم کو تیار کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کل صبح سب سے پہلے تیری لاش آنی چاہیے ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ جناب لیلا جناب علی اکبر کو تیار کر رہی تھی۔ عزاداروں، ایک خیمہ وہ بھی آیا جس میں ایک ماں ہے اور رو رہی ہے، ہر بیوی کے پاس جوان ہے جو کل بیوی اس اپنے جوان کو بھیجے گی مقتل میں اور جوان شہید ہوگا حسین مولا کی جان کی خاطر۔ عزاداروں، اس خیمے میں جب امام حسین علیہ السلام داخل ہوا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب رباب ہے، رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی جوان نہیں ہے جو کل میدان مقتل میں جا کر جنگ لڑے۔ عزاداروں، یہ سننا ہی تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رباب گھبراؤ مت، کل کے شہیدوں کی فہرست میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ عزاداروں، اس وقت بیوی تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے کیا وہ ملعون فوج اشقیاء ہمارے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ عزاداروں، کہا مولا حسین نے کہا کہ نہیں، میں علی اصغر کو باہر لے کے جاؤں گا۔ عزاداروں، روز عاشور ہوا۔ ہائے روز عاشور میں جب امام حسین علیہ السلام کے سب اصحاب، سب اولاد، تمام جو جانسار تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب جناب امام حسین نے ہر طرف دیکھا اور صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عزاداروں، یہ صدا سننی تھی کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے نیچے زمین پر گرایا ہے۔ آزادارہ نے مظلوم کربلا، مولا آپ کی آزاداری قبول فرمائے۔ آقا امام حسین علیہ السلام جب خیمے میں آیا ہے تو دیکھتا ہے کہ جناب علی اصغر زمین پر تڑپ رہا ہے۔ آزاداروں، اس وقت جناب علی اصغر کی ماں ہے جناب رباب، کہہ رہی ہے سردار میرے مولا، جب سے آپ نے یہ غربت کا اعلان کیا ہے تب سے علی اصغر کو سکون نہیں ہے۔ آزاداروں، یہ بات سننا تھی۔ جناب امام حسین نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو لے رہے ہیں اور فرما رہے کہ مجھے دو، میں علی اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ عزاداروں، اس وقت جناب علی اصغر نے کی ماں جب علی اصغر کو امام حسین کے ہاتھوں پر دے رہی تھی، جناب علی اصغر کو وصیتیں کر رہی تھی، علی اصغر یاد رکھنا جب تیر لگے تو رونا نہیں، اور تیر تم کھانا تیرے بابا کو نہ لگے۔ عزاداروں، اس کے بعد دوسری وصیت کیے، علی اصغر یاد رکھنا شہادت کے بعد دادی زہرا تجھے لینے آئے گی، تم بیوی زہرا سے میری
شکایت نہ کرنا۔ عزادارو اس کے بعد تیسری وصیت کرتی ہے، فرماتی علی اصغر تم جب شہید ہو جاؤ گے تو تیرا دادا علی ساقی کوثر جنت سے کوثر کا جام لے کر آئے گا اور تجھے پلائے گا۔ یاد رکھنا علی اصغر، پانی نہ پینا، کہنا دادا علی میں پانی نہیں دوں گا، میری بہن سکینہ پیاسی ہے، میرا بابا حسین پیاسا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سلام ظلموا وی منقلبین ینقلبون۔ خدا اللہ کے چاردہ معصومین کے صدقے آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں فرما، دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما، دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ تمام عزادار جو جس انداز سے، کوئی عزادار ہے، کوئی نوے خان ہے، کوئی ماتمی ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی متولی ہے، جو جس انداز سے آل محمد کی بارگاہ میں خلوص نیک عمل پیش کر، ہم تمام کا وہ نیک عمل اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اللہم صلی اللہ